ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں قمر یوسف اور آپ سن رہے ہیں نورنگ ٹی وی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حبیب کے صدقے آباد رکھے، آمین۔ دوستو، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ کسی بھی اہم امر پیش آنے پر، مثلاً فلاں جگہ سے آیا ہوا رشتہ قبول کیا جائے یا انکار کر دیا جائے، فلاں گھر میں رشتہ یا پیغام بھیجا جائے یا نہیں، کسی جگہ تجارت کی جائے یا نہیں، یا فلاں سفر کیا جائے یا نہ کیا جائے، بندے کا اپنے رب سے اپنے لیے خیر و بھلائی و بہتری کا طلب کرنا استخارہ کہلاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں استخارہ کی بہت ترغیب آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابن آدم کی سعادت، نیک بختی یہ ہے کہ وہ اپنے امور میں اللہ جل شانہ سے استخارہ خیر کی طلب باکثرت کرتا رہے اور اللہ کی تقدیر یعنی فیصلے پر راضی بھی رہے، اور اس کی سخاوت بدبختی یہ ہے کہ وہ استخارہ نہ کرے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جس نے کوئی کام مشورے کے بعد کیا تو ندامت سے بچا رہا، اور جو کام استخارہ کر کے کیا اس میں نامرادی یعنی ناکامیابی سے محفوظ رہا۔ استخارہ سے اطمینان ہو جاتا ہے، کام اچھا اور بہتر ہوتا ہے اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام امور میں ہمیں استخارہ کی تعلیم اس طرح فرماتے تھے جیسا کہ قرآن کی صورتیں سکھاتے رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی اہم کام پیش آئے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور نماز سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھو، اس طرح دعا مانگو، یعنی یہ الفاظ کہو، جس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میں آپ سے مشورہ کرتا یا کرتی ہوں آپ کے علم محیط کے ذریعے سے، اور میں آپ کی قدرت عظیم سے قدرت طلب کرتی ہوں، اور میں آپ سے آپ کے عظیم و فضل کا سوال کرتی ہوں، اس لیے کہ آپ قادر ہیں، میں کسی چیز پر قادر نہیں، اور آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتی، اور آپ غیب جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ کے علم میں یہ ہے کہ میرا کام میرے لیے دین اور دنیا اور انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے، پھر اس میں میرے لیے برکت دیجئے، اور اگر آپ کے علم میں یہ ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین اور دنیا اور انجام کار کے لحاظ سے تو اسے مجھ سے پھیر دیں، اور جہاں بھی خیر ہو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیں، اور پھر مجھے اسی پر راضی کر دیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو اپنا معمول بنائے اور اس دعا کو زبانی یاد کر لے۔ اگر شروع میں زبانی یاد نہ ہو یا بعد میں بھی زبانی یاد نہ کر سکے تو دیکھ کر ہی پڑھ لے۔ ان حاضل الامر کو پڑھتے وقت اپنے اس کام کا دھیان کرے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے۔ بہتر ہے کہ نوافل
رات کو پڑھے، کیونکہ رات کا وقت یکسوئی و خیالات سے فراغت کا وقت ہوتا ہے۔ ویسے نماز کے لیے حدیث میں کسی وقت کی قید نہیں، مکروہ وقت کے علاوہ کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے، اور رات کو دعا پڑھنے کے بعد باوضو قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹیے۔ نفل کے بعد دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور درود شریف کی کثرت کرے تاکہ دعا قبول ہو۔ یہ عمل کئی دن کرے جب تک کہ طبیعت ایک طرف مضبوط ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں کسی خواب وغیرہ کا دیکھنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی خواب آئے تو کسی معتبر تعبیر دینے والے سے اس کی تعبیر پوچھیں۔ اصل نتیجہ یہ ہے کہ دل کسی ایک طرف یعنی اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کی طرف یکسو اور مضبوط ہو جائے گا۔ اس عمل کا خاصہ اور فائدہ یہ ہے کہ اگر کام کرنے میں بھلائی ہوگی تو اس کے لیے انشراح صدر اور اطمینان قلب حاصل ہوگا، اور اسباب بنتے چلے جائیں گے، بصورت دیگر اسباب ہٹتے جائیں گے، یا اپنی طبیعت ہی ہٹ جائے گی، یا دوسرے فریق کی رائے بدل جائے گی، یا دیگر کوئی اور رکاوٹ پیش آ جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ استخارہ خود کرنا مسنون ہے، نہ کہ دوسروں سے کرانا، البتہ دوسروں سے مشورہ لینا مسنون ہے۔ چند بار استخارہ کی نماز اور دعا پڑھنے کے بعد اگر دل کسی طرف مضبوط نہ ہو تو ظاہر حال کے موافق عمل شروع کر دیں۔ اللہ پاک جس میں بھی خیر ہوگی، ہونے یا نہ ہونے میں اس کو مقدر فرما دے گا۔ اگر کسی کام کے فیصلے کے لیے جلدی ہو اور نماز وغیرہ پڑھنے کا وقت بھی نہ ہو تو اللہ کی طرف خوب متوجہ ہو کر اللہم اغفر لی و اختر لی کئی بار پڑھ لے، انشاءاللہ خیر ہی کی طرف رہنمائی ہوگی۔ یہ عمل 7 دن تک کریں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ ہمیشہ رات کو سوتے وقت ہی کرنا چاہیے یا عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا چاہیے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جب بھی موقع ملے اس وقت یہ استخارہ کر لیں۔ نہ رات کی کوئی قید ہے اور نہ ہی دن کی کوئی قید، نہ سونے کی کوئی قید ہے اور نہ ہی جاگنے کی کوئی قید۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب آئے گا اور خواب کے ذریعے ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ یاد رکھیے، خواب آنا کوئی ضروری نہیں، خواب میں کوئی بات ضرور بتائی جائے یا خواب میں کوئی اشارہ ضرور دیا جائے۔ بعض مرتبہ خواب میں آ جاتا ہے اور بعض مرتبہ خواب میں نہیں آتا۔ اب جو وہ کام ہو گیا تو اب ظاہری اعتبار سے بعض اوقات ایسا لگتا ہے جو کام اچھا ہوا وہ اچھا نظر نہیں آ رہا، دل کے مطابق نہیں ہے، تو اب بندہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے کہ یا اللہ، میں نے آپ سے مشورہ اور استخارہ کیا مگر کام وہ ہو گیا جو میری مرضی اور میری طبیعت کے خلاف ہے، اور بظاہر یہ کام اچھا معلوم نہیں ہو رہا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے ہیں کہ ارے نادان، تو اپنی محدود عقل سے سوچ رہا ہے کہ یہ کام تیرے حق میں بہتر نہیں ہوا، لیکن جس کے علم میں ساری کائنات کا نظام ہے وہ جانتا ہے کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا اور کیا بہتر نہیں تھا، اس نے جو کیا وہ تیرے حق میں بہتر تھا۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ کرتا ہو وہ کبھی نادم و پشیمان نہیں ہوگا۔ میں یہ کام کیوں کروں، یہ کام کیوں نہیں کروں؟ اس لیے جو کام کیا وہ مشورے کے بعد کیا، اور اگر نہیں کیا تو مشورے کے بعد نہیں کیا، اس وجہ سے وہ نادم نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں یہ جو فرمایا کہ استخارہ کرنے والے ناکام نہیں، مطلب اس کا یہی ہے کہ استخارہ کرنے والے کو ضرور کامیابی ہوگی۔
چاہے کسی موقع پر اس کے دل میں یہ خیال بھی آ جائے کہ جو کام ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، لیکن اس خیال کے آنے کے باوجود کامیابی اسی شخص کی ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے، اور جو شخص مشورہ کر کے کام کرے گا وہ پچھتائے گا نہیں۔ اس لیے بالفرض اگر وہ کام خراب بھی ہو گیا تو اس کے دل میں اس بات کی تسلی تو موجود ہوگی کہ میں نے یہ کام خود اپنی رائے یا اپنے بلبوتے پر نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے دوستوں اور بڑوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ کام کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے کہ وہ جیسا چاہے فیصلہ فرما دے، اس لیے اس حدیث میں 2 باتوں کا مشورہ دیا ہے۔ جب بھی کسی کام میں کشمکش ہو تو 2 کام کر لیا کرو، ایک استخارہ اور دوسرا مشورہ۔ ابھی جو میں نے آپ کو استخارے کا جو مسنون طریقہ عرض کیا ہے، تو اس وقت یہ ہے کہ جب آدمی کو استخارہ کرنے کی مہلت اور موقع ہو، اس وقت 2 رکعت پڑھ کر وہ مسنون دعا پڑھے، لیکن بسا اوقات انسان کو اتنی جلدی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کو پوری 2 رکعت پڑھ کر دعا کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اچانک کوئی کام سامنے آ گیا اور فوراً اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس موقع کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی ہے۔ جو میں دعا آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے: اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے آپ پسند فرما دیجئے کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں۔ بس یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی، وہ یہ ہے: اے اللہ میری صحیح ہدایت فرما اور مجھے سیدھے راستے پر رکھ۔ ایک دعا اور فرمائی: اے اللہ جو صحیح راستہ ہے وہ میرے دل پر القار فرما دیجئے۔ ان دعاؤں میں سے جو دعا یاد آ جائے اس کو اسی وقت پڑھ لیں، اور اگر عربی میں دعا یاد نہ آئے تو اردو میں ہی پڑھ لیں۔ یا اللہ مجھے یہ کشمکش پیش آ گئی ہے، آپ مجھے صحیح راستہ دکھا دیجئے۔ اگر زبان نہ کہو تو دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دو: یا اللہ یہ مشکل اور یہ پریشانی پیش آ گئی ہے، آپ صحیح راستہ دل میں ڈال دیجئے، جو راستہ آپ کی رضا کے مطابق ہو۔ تو دوستوں سنی آپ نے استخارہ کس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ سے اپنا کام شروع کرنے سے پہلے اللہ سے مشورہ کرنا چاہیے، اللہ سے استخارہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی ملے گی۔